السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر یہ حکم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو قرض دیتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی قیمتی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ سے یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر عظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا صلہ دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک بہترین اجر اللہ نے رکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں ان کا واقعہ ذکر ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی سلسلہ احادیث الصحیحیہ میں اس کو لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 2964 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اللہ کے رسول، میں کھجوریں لگا رہا ہوں، کھجوروں کی کاشتکاری کر رہا ہوں، اور وہاں پر ایک شخص کی کھجور ہے، اس کا ایک درخت ہے، وہ اگر مجھے مل جائے تو میرا باغ بہتر ہو جائے گا، تو آپ اس سے مجھے وہ کھجور کا درخت لے لیجیے، اسے کہیے کہ وہ مجھے دے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بلا کر کہ تم یہ کھجور کا درخت اسے دے۔ اب اس نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہوئے کہا جی کہ میں یہ نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی جو آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ پڑھ کر سنائی کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل کا بدلہ اسے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اجر کریم ہے، یعنی بہترین اجر ہے، وہ خوش ہو جائے گا اس اجر سے، اس کو تسلی مل جائے گی کہ دنیا میں میں نے اللہ کے لیے جو مال دیا، جو اپنا کوئی محبوب ذریعہ تھا، اپنی محبوب چیز تھی، وقف کی، مجھے اس کا اچھا صلہ ملا۔ تو پاس ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے میرا باغ بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا ہی محبوب ہے۔ اسی باغ کے اندر ابو دہدہ کی رہائش بھی تھی، یعنی مدینہ کے مشہور باغات میں سے ایک باغ تھا، پھلوں سے، کھجوروں سے بھرا، کنواں میٹھے پانی کا، بہترین حویلی اندر اس کی بنی ہوئی تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ تو اگر یہ میں باغ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا اور اس سے درخت لے لیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے درخت دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر درخت جنت میں عطا کرے گا۔ فوری طور پر اٹھے، اس شخص کے پاس گئے جو اس کی قیمت تھی اس سے زیادہ پیسے دے کے، اور بعد میں بات کیا ختم ہوئی، نے کہا کہ تو پیسے چھوڑ، تو میرا باغ رکھ لے، میرا پورا باغ لے لے، کھجوروں سے بھرا ہوا، میٹھے کنویں والا، بہترین رہائش والا، وہ باغ رکھ لے، یہ ایک درخت مجھے دے دے۔ تو اس شخص نے گھاٹے کا سودا کیا بظاہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو چھوڑ دیا۔ ابو دہدہ نے دنیا کی فکر نہیں کی، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ایک کھجور کا درخت ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا، لاکھ روپے کا ہو جائے گا۔ اب لاکھ روپے کی چیز کے پیچھے کوئی شخص اپنا 4-5 کروڑ کا باغ تو نہیں دیتا۔ کوئی باغ سستے تو نہیں ہیں، آج کے دور میں کوئی باغ لینے جائے جو زرخیز ہو، جس پہ پھل لگے ہو، ایسے درخت ہو جن پہ ہر سال پھل آتا ہے، پانی کا نظام بھی ہے، اندر بہترین ولا بنا ہوا ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے رہائش کے لیے۔ تو ابو دہدہ نے ایک درخت جو جنت میں ملنا تھا اس کے بدلے پورا باغ دے دیا، اور وہ درخت لے کے اس شخص کو ہبہ کر دیا، اور واپس لوٹتے ہوئے
باغ کے باہر کھڑے ہو کر ہی آواز لگائی، اے ام دہدہ باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ کس طرح کا سودا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس باغ کے بدلے جنت میں ایک باغ لگا لیا، اور وہ بھی دیکھو کوئی اللہ والی تھی۔ آج کی ہماری بہنوں بیٹیوں بیویوں جیسی ہوتی، وہ کہتی ہے تو کتنا بدبخت ہے، یہ کروڑوں کی چیز تو صرف آخرت کے اجر پر چھوڑا ہے۔ وہ خوش ہوئی، وہ کہتی ہے کہ یقیناً تو نے بہترین سودا کیا ہے، کچھ بھی نہ لیا، جو کپڑے پہنے تھے وہ لے کے باہر آ۔ عزیز سامعین، یہ واقعات جو ہیں محدثین نے کتب حدیث میں اس لیے بیان کیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کا معیار تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہ جو فرمایا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کلمہ پڑھ لو گے تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ لیکن حقیقی ایمانوں میں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو ترجیح دیتے تھے، جن کا مطمع نظر، جن کی ضرورت، جن کا مقصد صرف آخرت تھی، کہ دنیا کا مال لگانا پڑا تو لاکھوں کروڑوں کا مال ایک جھٹکے میں اللہ کی راہ میں دے دیا، کس لیے؟ یہ تصدیق مل جائے کہ اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، جنت میں ایک باغ یا ایک درخت کے لیے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ جب موقع ملے، ضرورت ہو تو بہترین اور اچھا مال اللہ کے راستے میں دے، اور اس نیت کو سورہ حدید کی آیت نمبر 11 کو ذہن میں رکھ کے صدقہ کیا کیجیے کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو بہترین صلہ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔